بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام اور ایمان جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے اور قرآن کریم کی شکل میں ہمارے لیے مکمل رہنمائی کا انتظام فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے ہماری زندگی کے ہر پہلو کے حوالے سے ہمیں رہنمائی دی ہے اور مکمل گائیڈنس پرووائڈ کی ہے۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اور قرآن کریم کی روشنی میں ہم سیکھیں گے کہ جھوٹ بولنا صرف 3 ہی حالتوں میں جائز ہے۔ ادروائز ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں جھوٹ بولنے سے سختی سے روکتا ہے، اور بنیادی طور پر جھوٹ بولنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اس حوالے سے دیکھیے، امام ترمذی روایت کرتے ہیں اپنی سنن میں ایک حدیث جو کہ حسن ہے، عن اسماء بنت یزید قالت، اسماء بنت یزید کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یحل الکذب الا فی ثلاث، جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، مگر سوائے 3 حالتوں کے۔ یحدث الرجل امرأتہ، یہ کہ شوہر اپنی بیوی سے جھوٹ بول لے، لیرضیہا، تاکہ اسے راضی کر دے، راضی کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے۔ والکذب فی الحرب، اور جنگ میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ والکذب لیصلح بین الناس، اور تیسرا جھوٹ ہے اصلاح کروا دینا لوگوں کے درمیان یا صلح کروا دینے کے لیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی کچھ یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ آتی ہے، عن ام کلثوم بنت عقبہ ابن ابی معیط، ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان اصلاح کروانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، فینمی خیرا، پھیلائی اور بھلائی کی بات کو پھیلاتا ہے یا پہنچاتا ہے، او یقول خیرا، یا کوئی بھی بھلائی کی بات کرتا ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہمارے دین کی شریعت کے مطابق جھوٹ بولنا دراصل سچائی کے اپوزٹ ہے، یعنی سچ بولنا اور جھوٹ بولنا، اور یہ شرعی طور پر حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور اس کی بہت سخت وعید آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جھوٹ بولنے کو کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ سمجھا جاتا ہے۔ ہماری شریعت کے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں فرماتے ہیں کہ یہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، یعنی جھوٹ بولنے کی راہ پہ جو شخص چل پڑتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ جہنم کی آگ کی طرف چل پڑا ہے۔ اور مسلمان کا اپنی زندگی میں ایک ہی مقصد ہے کہ اس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، جھوٹ سے بچانا ہے۔ اس حوالے سے دیکھیے سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارۃ، وہ جہنم کی آگ کے جس کا ایندھن انسان بنیں گے اور پتھر بنیں گے۔ اور پھر اسی طرح سے جب ہم قرآن کریم کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت ساری آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو جھوٹ بولنے والے ہیں، آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سورۃ النحل کی آیت نمبر 105 دیکھیے، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون، بے شک جھوٹ وہی گھڑ سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے۔
تو گویا جھوٹ ایمان کی نفی کر دیتا ہے، جھوٹ بولنے والے کا اس وقت ایمان مائنس ہو جاتا ہے۔ الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، یہ نہ تو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لانے والے ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَاذِبُونَ، اور یہ جھوٹے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کی نفی کر دی ہے۔ سورہ آل عمران کی 61 آیت نمبر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَنَجْعَلُ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، تو ہم یعنی اللہ تعالیٰ اپنی لعنت بھیجتے ہیں جھوٹ بولنے والوں کے لیے۔ یعنی اتنا سنگین گناہ ہے کہ جھوٹ بولنے والا اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک دو میں صرف مثال کے طور پر آپ کے ساتھ یہاں شیئر کروں گی کہ عبداللہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق، سچ کو اختیار کرنا، فإن الصدق یہدی الی البر، کیونکہ سچ تمہیں دیگر نیکیوں کے راستے پر چلاتا ہے۔ سچ بولیں گے تو نیکی کے راستے پر اگلی نیکی کرنا آسان ہو جائے گا۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی کی راہ تمہیں جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ، بندہ سچ بولتا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے اور سچ بولتا ہے۔ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ، یہاں تک کہ اسے سچ بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ تو مسلسل سچ کے لیے کیئرفل ہونا، کانشیس ہونا، اس کے نتیجے میں سچ کی عادت پڑ جاتی ہے۔ حتی یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سچوں کی فہرست میں اس کا نام ڈال دیا جاتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، اور جھوٹ سے بچ کر رہنا۔ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کیونکہ جو جھوٹ ہے یہ انسان کو ایمان کی نفی کی طرف لے کر جاتا ہے اور فاجر بنا دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یہ جو گناہوں کے راستے پر چل پڑنا ہے یہ آخر کار راستہ آگ پر جا کے ختم ہوتا ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، ایک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ وَيَتَحَرَّ الْكَذِبَ، یہاں تک کہ اسے جھوٹ بولنے کی عادت ہی ہو جاتی ہے۔ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ تو گویا جھوٹ بولنے والے کو منافق بھی کہا گیا ہے، اور وہ کیا ہیں؟ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کر جاتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کر بیٹھتا ہے۔ لہٰذا یہ طے شدہ بات ہے کہ جھوٹ بولنے سے ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی اور روحانی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نافرمانیوں میں سے ایک عظیم نافرمانی ہے، اسی وجہ سے اس کو جو ہے وہ گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے اور قرآن کریم کی آیات کے مطالعے سے بھی یہی پتہ چلتا ہے۔ ہاں بعض اوقات زندگی میں کچھ ایسے لمحات آ جاتے ہیں، کچھ ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ جس میں ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید سچ بولنے سے ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، یا یہ کہ سچ بولنے سے ہمارا کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ایسے میں ہماری شریعت اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، ہمیں کیا گائیڈنس ملتی ہے؟ تو اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يحل الكذب الا فی ثلاث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے مگر سوائے 3 موقعوں پر۔ یعنی ہم مسلمانوں کو صرف 3 موقعوں پر اجازت دی گئی ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو بقدر ضرورت، یہ نہیں کہ اب اس موقع پر بھی جھوٹ ہی بولنا شروع کر دیں، بقدر ضرورت کم سے کم جھوٹ بول کر، اور اس کی بھی ہمیں شکل سمجھائی گئی ہے کہ ان 3 موقعوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ یحدث الرجل امرأتہ، جب شوہر اپنی بیوی سے بات کر رہا ہو، لیرضیہا، تاکہ اسے خوش کر دے۔ کنڈیشن یہ ہے اسے خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولا جائے، اور پھر میں آپ کو اس کی مثالیں بھی دوں گی۔ والکذب فی الحرب،
اور جنگ کے موقع پر جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑ جائے تو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. والکذب لیصلح بین الناس، اور اس وقت جھوٹ بولنا جب لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی ضرورت پیش آ جائے. تو یہ 3 موقع ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 موقع ہیں زندگی میں، صرف یہ نوٹ کر لیجئے. اس کے بعد چوتھا موقع نہیں ہے کہ ہم جھوٹ کو جائز کر لیں. ان 3 موقعوں پر ہمیں جھوٹ بولنے کی، لیکن اس کا طریقہ سکھایا گیا کہ ہم نے کس طرح پھر بھی کلیئر کٹ جھوٹ سے بچ کے اپنی بات کو کنوے کرنا ہے، اور اس کو توریہ کہتے ہیں، اور وہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں. تو یہاں پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو ہم بات چیت کرتے ہیں، جب بولتے ہیں، تو اس کے پیچھے ہمارا ذہن میں کسی اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے کہ ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم اس مقصد تک پہنچ سکے. اب اگر تو مقصد اچھا ہے اور اس تک ہم سچ بولنے کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں اور جھوٹ بول کر بھی پہنچ سکتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جھوٹ بولنا تو حرام ہے. جھوٹ بول کر ہم اچھے مقصد تک پہنچنے کی کوشش نہیں کریں گے. اور اگر ہمیں نظر آ رہا ہو کہ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جھوٹ بولنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو ایسے میں پھر ہماری شریعت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنی بات کو اشارے کنائے میں کرنا ہے. اشارے کنائے کو عربی زبان میں کہتے ہیں توریہ کرنا. لفظ ہے توریہ. توریہ کا مطلب ہے کہ اشارے میں اشارتاً بات کیسے کی جائے. اچھا، اب ذرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر صرف ان 3 موقعوں پر ہمیں اجازت دی گئی ہے. بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں. نمبر 2، لڑے ہوئے جو لوگ ہیں، ناراض ہیں، ان کے درمیان صلح کرنے کے لیے جو ہے وہ جھوٹ بول سکتے ہیں. اور تیسرے نمبر پر جنگ میں اسٹریٹجی کے طور پر جھوٹ بول سکتے ہیں. اور آئیے ذرا اس کی تفصیل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مزید اس حوالے سے ہماری شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے. تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ لفظ توریہ یعنی اشارتاً بات کرنا، یہ دراصل ایک فقہی اور ادبی اصطلاح ہے، اور اس کے مطلب ہیں کہنا کچھ لیکن در پردہ اس کے معنی کچھ اور ہوں. سننے والا وہی سمجھے جو وہ سمجھ رہا ہے، لیکن اندر سے آپ کے دل میں اس کے میننگز کچھ اور تھے. یا اپنی حقیقی بات پر پردہ ڈال دینا تاکہ دوسرے کو محسوس بھی نہ ہو اور آپ کی بات بھی رہ جائے. اصطلاحی معنی یہ ہے کہ توریہ یہ ہے کہ آدمی ایسی بات کہے جس کے 2 معنی ہوں. ایک معنی قریبی ہو جسے سننے والا سمجھے، اور ایک معنی دور کا ہو جو کہنے والے کی نیت ہوتی ہے. تو کہنے والا ایسا مبہم سا جملہ بولتا ہے جس سے سننے والا کچھ اور سمجھے جبکہ کہنے والے کی نیت کوئی اور تھی. اس کو ہماری شریعت میں توریہ کہا جاتا ہے. اس کی مثالیں کیا ہے؟ بڑی عام سی مثال ہم خواتین کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے. ہم نے بہو کو کچھ سنانا ہو تو ہم باس بیٹھی بہو کو ڈائریکٹ مخاطب نہیں کرتے، بلکہ بیٹی پہ برستے ہیں یا ملازمہ پہ برستے ہیں تاکہ بہو بھی اچھی طرح سے سن لے. تو ایکچولی آپ کا مقصد یا میرا مقصد بہو کو کچھ سنانا تھا، لیکن چونکہ ہم ڈر رہے تھے کہ اور یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تعلقات کی حفاظت کرنا فضیلت ہے اور یہ بہت ادب والی بات ہے. یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم اپنی بہوؤں سے ڈرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات خراب نہ ہو، تو ہم ملازمہ پہ برستے ہیں یا بیٹی پہ برستے ہیں ذرا اونچی آواز سے، تاکہ کمرے میں بیٹھی بہو کو بھی پتہ چل جائے کہ اس گھر کا یہ رول ہے. اب کیا ہوا کہ آپ نے بات بھی کنوے کر دی اور دوسرے کو محسوس بھی نہیں ہوا. بہو سمجھتی رہے گی بیٹی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے ان کے کانوں میں یہ بات چلی گئی ہے. اب اگر عقل مند بہو ہوگی اور وہ بھی تعلقات کی حفاظت اسی طرح سے کرنے والی ہوگی تو وہ نوٹ کر لے گی کہ جو بات بیٹی کو سمجھائی جا رہی ہے یہ اس گھر کی روایت ہے اور مجھے بھی ایسا ہی کرنا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے. تو یہ اس کی ایک مثال ہے. اسی طرح سے اس کی کچھ اور مثالیں بھی توریہ کی میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کرتی ہوں. مثال کے طور پر آپ کسی سے، کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ کل میں آپ کو کال کرتی رہی لیکن آپ نے میری کال اٹینڈ نہیں کی، آپ سوئے ہوئے تھے، آپ نے کال اٹینڈ نہیں کی، تو آپ کو وہ پوچھ رہی ہے کہ آپ مصروف ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں ہاں کچھ کام تھا. مراد یہ تھی کہ آپ سو رہے تھے. سونا بھی ایک کام ہے، اگر ریسٹ نہیں کریں گے تو اگلے گھنٹوں کے کام کیسے کر سکیں گے. تو چونکہ وہ آپ کے نیند کا ٹائم ہے اور آپ سو رہے تھے، تو آپ دوست کو یہ نہیں کہتے، فرینڈ کو یہ نہیں کہتے کہ میں سو رہی تھی اس لیے میں نے تمہاری کال اٹینڈ نہیں کی، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ برا مان جائے. تو آپ کہتے ہیں ہاں کچھ مصروفیت تھی، کچھ کام تھا. تو
تو سونا بھی ایک کام ہے، آرام کا وقت بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ضروری آرام باقی کام ہے۔ اسی طرح سے مثال کے طور پر آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں اور وہ آپ سے، اگر اس کے اندر اخلاقیات ذرا کم ہے، وہ آپ سے پوچھ لیتا ہے اس تحفے کی کیا قیمت ہے۔ اول تو اس طرح کا سوال کرنا ہی نہیں چاہیے، تحفہ تحفہ ہے، جب کسی نے دے دیا تو اب رکھ لیا جائے۔ تو آپ اسے بتانا نہیں چاہتے تو آپ کہتے ہیں یہ میرے لیے بہت قیمتی ہے، یعنی جذباتی طور پر آپ کے لیے وہ بہت قیمتی ہے، تو اگلا بندہ یہ سمجھے گا اچھا شاید اس کی یہ قیمت ہے، یہ کافی قیمتی ہے۔ اسی طرح سے ایک مثال یہ ہے کہ آپ کہیں باہر جانا چاہتے ہیں لیکن پوچھنے والے کو نہیں بتانا چاہتے، اور پوچھنے والا ناواقف آپ سے پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو، تو آپ آگے سے جواب دیتے ہیں ذرا باہر جا رہا ہوں، تو واقعی آپ گھر سے باہر ہی تو جا رہے ہیں۔ ہاں، آپ اسپیسیفک نہیں بتاتے کہ میں اس وقت کسی شادی کے فنکشن میں جا رہا ہوں، یا میں اس وقت کہیں پہ جو ہے مارکیٹ جا رہا ہوں یا شاپنگ کرنے جا رہا ہوں، تو یہ توریہ کہلاتا ہے۔ ایک ایسا مبہم سا جملہ آپ نے بولا کہ جس کے در پردہ معنی کچھ اور تھے، لیکن سننے والے کو اپنی بات کا جواب مل گیا اور وہ مطمئن ہو گیا۔ پھر اسی طرح سے اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے صحت کے بارے میں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو آپ ابھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہیں اور آپ ابھی اپنے ہیلتھ کے ایشوز کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتے۔ بعض لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، بعض لوگوں کو نہیں بتانا چاہتے، اور یہ آپ کی پرائیویسی ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے، تو آپ آگے سے کہتے ہیں الحمدللہ پہلے سے بہتر ہوں، تو یہ جھوٹ نہیں ہے کیونکہ یو آر امپروونگ۔ ہاں، آپ ڈیٹیل نہیں بتا رہے کہ پہلے یہ ہوا تھا تو پھر یہ ہوا تھا، بس، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ اب ڈاکٹر نے میڈیسنز چینج کر دی ہیں، میڈیسنز لے رہی ہوں لیکن پہلے سے بہتر ہوں۔ تو یہ توریہ کی مختلف مثالیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ اسی طرح سے کپڑوں پر تعریف، اگر کوئی دوست نیا کپڑا پہنے اور پوچھے کہ کیسا لگ رہا ہوں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلر آپ کو بہت جچ رہا ہے، حالانکہ آپ کو ڈیزائن پسند نہیں ہے، لیکن آپ ڈیزائن پہ بات نہیں کرتے تاکہ فرینڈ کا دل نہ ٹوٹ جائے، بلکہ آپ کہتے ہیں کلر واقعی آپ کو بڑا پیارا لگ رہا ہے۔ تو یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ توریہ کے معنوں میں آتا ہے، اور یہ توریہ کی میں آپ کو مثالیں دے رہی ہوں کہ جس کی ہماری شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے۔ بعض اوقات لوگ آپ کی مالی حالت کے بارے میں سوال کر لیتے ہیں، آپ کی منتھلی پے کتنی ہے؟ اپنے مالی معاملات کو راز میں رکھنا آپ کا حق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو آپ سے یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے، یہ اخلاقیات کے منافی سوال ہے کہ آپ کی پے کتنی ہے یا آمدن کتنی ہے۔ اب اگر کسی نے آپ سے پوچھ لیا تو آپ نہیں بتانا چاہتے، تو آپ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ عزت سے وقت گزر رہا ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال انشاءاللہ امید ہے کہ نہیں آئے گا۔ پھر اسی طرح سے امتحان کے بعد اگر کلاس فیلو پوچھ لے کہ پیپر کیسا ہوا، اور آپ کو کچھ شکایت ہو کہ ہو سکتا ہے میرے ایک دو کوشچن اچھے نہیں ہیں، لیکن حوصلہ نہیں توڑنا چاہتے، تو کہہ دیں الحمدللہ اللہ کا کرم ہے اچھا ہی ہو گیا۔ تو یہ توریہ ہے، یہ جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتا۔ اسی طرح سے بچوں کے سوال پر اگر بچہ پوچھے امی ابو کہاں ہیں، حالانکہ وہ باہر کام پر گئے ہوں، اور آپ آگے سے کہہ سکتی ہیں کہ وہ ابھی بھی باہر ہی ہیں، آپ جانتی ہیں کہ وہ اب آفس سے نکل کر کسی جگہ پہنچ چکے ہیں، لیکن بچوں کو نہیں بتانا چاہتے۔ بعض اوقات آپ اپنے کچھ وزٹس کو صرف اپنے طور پر ہی رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ بچوں سے کہہ سکتی ہیں کہ وہ ابھی بھی باہر ہی ہیں، بجائے اس کے کہ انہیں تفصیل کے ساتھ وہ بات بتائی جائے جو کہ آپ ان سے چھپانا چاہ رہی ہیں، تو آپ کہتی ہیں ابھی بھی وہ باہر ہی ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج انہیں اپنے آفس سے نکل کے کسی اور جگہ کسی امپورٹنٹ کام پہ جانا تھا، لیکن آپ نے وہ بات بچوں کو نہیں بتانی۔ تو یہ مثالیں ہیں توریہ کی جو کہ ہم روز مرہ زندگی میں ان کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ اپنے الفاظ کا انتخاب کیا جائے کہ توریہ کو ایڈاپٹ کرتے ہوئے یا اس کو پریکٹس کرتے ہوئے جھوٹ کے زمرے میں نہ جائے، جھوٹ کے زمرے میں پھر بھی نہ جائے۔ اچھا، توریہ کے فوائد کیا ہیں؟ توریہ کے فوائد یہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک تو اس سے انسان جھوٹ سے بچ جاتا ہے، یعنی گول مول سا مبہم سا جواب دے کے جس سے سننے والا بھی سیٹسفائیڈ ہو گیا تو جھوٹ سے بچ گئے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے آپ سے سیلری پوچھی، آپ نہیں بتانا چاہتے، ایگزیکٹ فگر بھی نہیں بتائی اور جواب بھی دے دیا، تو جھوٹ سے بچ گئے۔ اگر اس کے سامنے اترانے کے لیے فگر زیادہ بتاتے تو ظاہرہ جھوٹ میں وہ لکھا جاتا۔ پھر اسی طرح سے توریہ کرنے کا یہ فائدہ ہے، تقویٰ کی حفاظت ہو جاتی ہے کہ اس سے آپ کے تقویٰ پر زد نہیں پڑتی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توریہ جائز ہے اگر اس میں ظلم یا حق تلفی نہ ہو،
دیکھیں حدیث میں بھی الفاظ آئے ہیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ جھوٹ بولیں اسے خوش کرنے کے لیے. بیوی کے ساتھ توریہ یا جھوٹ کا استعمال نہیں کیا جا سکتا اسے تنگ کرنے کے لیے، یا اس کا کوئی مالی حق یا کوئی بھی حق ہضم کرنے کے لیے توریہ کا استعمال نہیں کیا جا سکتا. تو یہ جو پہلی کیٹیگری کی اجازت دی گئی ہے اس کی یہ کنڈیشنز ہیں. پھر اسی طرح سے اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمیں دشمن سے بچاتا ہے. مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب گھر والوں نے کہا کہ چلے آج ہمارے ساتھ سب لوگ عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ان کا موڈ نہیں تھا اور وہ بتوں کی عبادت نہیں کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا انی سقیم، میں کچھ اچھا فیل نہیں کر رہا، آئی ایم ناٹ فیلنگ گڈ، یعنی میں تھوڑا سا بیمار فیل کر رہا ہوں. تو اس میں توریہ تھا، یہ نہیں تھا کہ وہ بیمار نہیں تھے. وہ بیمار اس طرح سے تھے کہ جب انسان نے یہ تہیہ کر لیا ہو کہ آج ان سب کے جانے کے بعد میں نے ان کا بڑا بت توڑنا ہے، تو سائیکولوجیکلی انسان تھوڑا ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوتا ہے، اور اسے پتہ بھی ہو کہ کل کو جب میں ان کا بت توڑوں گا اور پوری قوم کو مجھے سامنا کرنا ہوگا تو یہ میرا کیا حشر کریں گے، اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے جو کہا کہ میں اس وقت آئی ایم ناٹ فیلنگ گڈ، میں اس وقت بیمار سا اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں، تو اس میں جھوٹ نہیں تھا. انہوں نے اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے یہ کہا. اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توریہ ضرورت کے وقت دشمن سے بچنے کا ہتھیار ہے. یعنی انہوں نے ایسی بات کی کہ جس میں ایک قریبی معنی تھا، ایک دور کا معنی تھا. گھر والے سمجھے کہ اس طرح کے بیمار ہیں جیسے بیمار ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ ذہنی طور پر اس وقت نفسیاتی طور پر ڈسٹرب تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ آج میں نے اپنے پلان کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، آج میں نے اپنی قوم کا سب سے بڑا بت توڑنا ہے، اور اس کے بعد اس قوم نے پھر میرے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کے لیے مجھے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. پھر اسی طرح سے نیت کی اصلاح بھی اس کا ایک فائدہ ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توریہ نیت پر موقوف ہے، جیسے دوستوں کو صلح کرانے کے لیے کہنا کہ وہ تمہیں برا نہیں سمجھتا، اس نے ہمیشہ تمہارے بارے میں اچھی بات ہی کہی ہے، رائٹ. تو ہمیں اصلاح کرنے کے لیے، یعنی وہ بھی کلیئر کٹ جھوٹ اس طرح سے نہیں ہے، الفاظ ایسے مبہم رکھے جاتے ہیں جسے توریہ کہا جاتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ زبان کو جھوٹ سے بچاتا ہے. مثلاً کوئی یہ پوچھے کہ کیا یہ چیز تمہارے پاس ہے، آپ کہیں کہ میرے پاس نہیں، سے مراد یہ ہے کہ اس وقت میرے ہاتھ میں نہیں. آپ کا یہ مطلب ہے کہ اس وقت وہ میرے ہاتھ میں نہیں، کیونکہ پاس تو وہی ہے نا جو میرے ہاتھ میں ہو، میری کسٹڈی میں اس وقت ہو، اور وہ سمجھے کہ آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہے. تو ایک دور کا معنی ہے اور ایک قریب کا معنی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے توریہ کا فائدہ یہ ہے کہ یہ دل آزاری سے بچاتا ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توریہ دوسروں کو ایذا سے بچانے کا ذریعہ ہے. مثال کے طور پر ہم کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں، اگر ہمیں کھانا پسند نہ آئے اور وہ پوچھے کیسا ہے، تو کہیں بھائی محنت بہت اچھی کی آپ نے، تو کھانے کے اوپر بات نہیں کی، ٹھیک ہے. اگر آپ کہتے نہیں اچھا، بات تو سچ ہوتی لیکن وہ ہرٹ ہو جاتے، تو آپ کہتی جی محنت آپ نے واقعی ماشاءاللہ بہت اچھی کی ہے. پھر توریہ کا ایک اور فائدہ ہے کہ یہ صلح اور اصلاح میں مددگار ہے. اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصلاح کے لیے توریہ مستحب ہے. دو لڑے ہوئے میاں بیوی کو اگر منانا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ ٹھیک کرنا ہے تو اچھے الفاظ کا استعمال، اور یہ مستحب ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر یہ کہنا کہ تمہارا شوہر تو تمہاری بہت تعریفیں کر رہا تھا، بیوی اسی وقت پگھل جائے گی. بیوی کو اگر کہا جائے کہ، اور شوہر کو جا کے کہا جائے بھی آپ کی بیگم، ٹھیک ہے آپ لوگوں کی یہ شکایتیں آپس میں ہوں گی لیکن آپ کی بیگم آپ کو ہمیشہ بہت اچھے الفاظ سے یاد کرتی ہے، شوہر بھی اسی وقت پگھل جائے گا اور لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا. ناپسندیدہ سوالات سے بچاؤ کا موقع ملتا ہے. مثال کے طور پر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غیر ضروری سوالوں سے بچنے کے لیے توریہ حکمت ہے. مثلاً جیسے آپ سے کسی نے پوچھا کہ کوئی تنخواہ پوچھے تو آپ نے جواب دیا الحمدللہ عزت کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، تو یہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. امید ہے وہ آئندہ دوبارہ آپ سے آپ کی سیلری یا سورس آف انکم کے بارے میں بات نہیں کرے گا. محتاط گفتگو کی عادت پڑتی ہے. سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توریہ اہل حکمت کی زبان ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نے پوچھا یہ جو تمہارے ساتھ خاتون ہے یہ کون ہے، تو وہ ان کی بیوی تھیں. آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے. تو یہ توریہ تھا. بہن کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری اسلامی بہن ہے، دیندار بہن ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلا تعلق تو ہم سب کا آپس میں کلمے کی وجہ سے ہے.
جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو ہم سب آپس میں ایک دوسرے کے مسلمان بہن بھائی بن جاتے ہیں. اس کے بعد اگلا تعلق ہے کہ کوئی بھابھی بن گیا یا کوئی بیوی بن گئی ہے یا اس طرح سے. تو محتاط گفتگو کی عادت کے حوالے سے سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توریہ اہل حکمت کی زبان ہے. مثلاً یہ کہنا کہ میں کل جا رہا ہوں، اس سے مراد دنیا سے بھی جانا ہے اور اس سے مراد سفر پر بھی جانا ہے. دونوں باتیں اس میں آ سکتی ہیں. پھر اسی طرح سے دشمن کے شر سے حفاظت میں یہ ہیلپ کرتا ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ضرورت کے وقت دشمن کا سامنا کرتے ہوئے تو جائز ہے تاکہ جان و مال محفوظ رہے. مثال کے طور پر کسی ظالم سے چھپے شخص کے بارے میں کہنا کہ وہ یہاں نہیں ہے، یعنی اس جگہ پر نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر ہم نے کسی خاتون کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے، وہ شوہر کے ظلم سے تنگ آ کے ہمارے پاس آئی ہے، اس کا شوہر گھر میں ہمارے پاس آتا ہے اور ہم اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کے شوہر سے بات کرتے ہیں، تو شوہر کہتا ہے کہاں ہے میری بیوی، سے ملاؤ مجھ سے. تو میں آگے سے کہتی ہوں کہ وہ یہاں تو نہیں ہے، سے مراد ڈرائنگ روم میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ بیڈ روم میں موجود ہو. تو میں نے بھی اپنی طرف سے جھوٹ نہیں بولا، لیکن اس وقت مجھے دشمن کے شر سے جو ہے وہ دشمنی سے اور شوہر کے ظلم و ستم سے ایک خاتون کو بچانا ہی ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ سخت صورتحال میں یہ استعمال کرنا جو ہے وہ اس میں کوئی حرج نہیں. وقت ضرورت سہولت کے مطابق توریہ دین کی سہولتوں میں سے ایک ہے. مثال کے طور پر سخت صورتحال میں سیدھا جھوٹ بولنے کی بجائے توریہ کر لینا، یعنی سیدھا جھوٹ بولنے کی پھر بھی ہمیں اجازت نہیں ہے. تو اس طرح سے بات کو کر دیا جائے کہ اگلے کو جواب بھی مل جائے، وہ مطمئن بھی ہو جائے اور ہم ایک بہت ہی مشکل، سخت اور تکلیف دہ صورتحال سے باہر نکل آئے. ایمان والوں کے جان اور مال کی اس سے حفاظت ہوتی ہے. ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جان بچانے کے لیے توریہ واجب بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر قاتل پوچھے فلاں کہاں ہے، آپ جواب دیں یہاں نہیں ہے، سے مراد یہ ہے کہ اس وقت ہمارے سامنے نہیں ہے، ہمارے پاس ڈرائنگ روم میں نہیں ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ گھر میں نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں اس وقت وہ یہاں نہیں ہے. معاشرتی تعلقات میں اس سے نرمی پیدا ہوتی ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توریہ سے دل جیتے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کے کپڑے پسند نہ آئے تو کہیں رنگ اچھا ہے، چلیں ڈیزائن پسند نہیں آیا نا، اور بالکل ہی ایسے کہہ دینا کہ نہیں آپ کو یہ کپڑے اچھے نہیں لگ رہے، تو یہ اگلے کا دل توڑنے کے مترادف ہے. اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے اسے جو چیز پسند ہے وہ ہمیں پسند نہ ہو، ہر انسان کی پسند بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو اس لیے آپ اسے آگے سے کہیں رنگ بہت اچھا ہے آپ کے کپڑوں کا. اب وہ مطمئن بھی ہو گیا اور ہم جھوٹ بولنے سے بھی بچ گئے کیونکہ رنگ تو ہمیں بھی بہت پسند آیا تھا. حکمت عملی یا اسٹریٹجی کا حصہ ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توریہ دعوت میں حکمت کا ایک ذریعہ ہے. مثال کے طور پر کسی سخت مزاج شخص سے نرمی والے الفاظ میں بات کرنا، یعنی پتہ ہے کہ یہ شخص بہت سخت مزاج ہے، بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ اس سے زیادہ سختی سے بات کی جائے اور وہ ہتھے سے اکھڑ جائے، اس سے بہتر ہے کہ وہ سخت بھی بات کرے تو ہم آگے سے نرمی سے ہی جواب دیتے رہیں تاکہ وہ اپنے ٹریک پہ ہی رہے. تو یہ عقل مندی ہے اور یہ بھی توریہ کے زمرے میں آتا ہے. بیجا سختی سے ہم بچ جاتے ہیں جب ہم توریہ کا استعمال کرتے ہیں. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سختی سے بچنے کے لیے کبھی کبھار توریہ افضل ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے پوچھے کیا میں بدصورت ہوں، آپ جواب دیں آپ منفرد ہیں. جھوٹ تو نہیں ہے، آپ بالکل ڈفرینٹ اور منفرد ہیں، یہ بات جھوٹ نہیں ہے، ہر انسان منفرد ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایوری بڈی از یونیک. ہم میں سے ہر کسی کی اپنی اپنی آئیڈینٹی ہے، اپنی اپنی پرسنالٹی ہے. تو اس سے ہم سختی سے بچ جاتے ہیں، سخت الفاظ استعمال کرنے سے بچ جاتے ہیں، دوسروں کو ہرٹ کرنے سے بچ جاتے ہیں. تو یہ اس لحاظ سے بہت مفید ہے. میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے توریہ جائز ہے. مثال کے طور پر شوہر کہے تمہارے بعد مجھے کوئی عورت پسند نہیں آئی، اور واقعی اس کو نہیں پسند آئی تو وہ شادی کر کے نہیں لایا نا. یا وہ یہ کہے تم میرے لیے بہترین ہو، ٹھیک ہے، وہ اپنی بیوی سے کہے تم میرے لیے بہترین ہو. اگین میں یہ کلیئر کر دوں کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو 3 حالتوں میں جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے، جس میں سے ایک یہ ہے کہ شوہر بیوی سے بول لے یا بیوی شوہر سے بول لے، وہ اس لیے ہے تاکہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو راضی کر سکیں. دونوں ایک دوسرے کا حق مارنے کے لیے یا ایک دوسرے پر ظلم کرنے کے لیے یا ایک دوسرے کو پریشان کرنے کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتے. کنڈیشن ہے
کہ آپ نے آپس میں ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کا توریہ کر سکتے ہیں یا اس طرح کی بات کر سکتے ہیں۔ پھر یہ ادب اور تہذیب کا مظہر بھی ہے، ایک سافٹ وے ہے برائی کو ریپیل کرنے کا۔ برائی کو پکڑ کے گلے میں نہیں ڈال لینا چاہیے، برائی کو ہمیشہ اچھائی کے ساتھ ریپیل کر دیں، رخ موڑ دیں برائی کا، تاکہ وہ آپ کو فوکس نہ کرے بلکہ وہ ادھر ادھر ہو جائے۔ تو اس کے لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مومن اپنی زبان کو سختی سے بچاتا ہے۔ مثال سے یہ کہنا کہ آپ بڑی دلچسپ شخصیت ہیں جبکہ وہ آپ کو عجیب لگ رہا ہو تو اگر آپ اس کو کہیں گے یہ تم تو بڑے عجیب لگ رہے ہو، تو پھر وہ شر آپ کے گلے میں پڑ جائے گا، وہ آپ کو اس سے ڈبل سنا کے جائے گا۔ تو آپ اس شخصیت کو جو کہ بہت مشکل سی ہے، جس کو ہینڈل کرنا بھی مشکل ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بہت دلچسپ شخصیت ہیں۔ تو اسی طرح سے شوہر بھی اپنی بیوی کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے، اگر بیوی کہہ دے کہ آج میں نے کپڑے پہنے ہیں میں کیسی لگ رہی ہوں، تو وہ کہہ سکتا ہے کلر بہت اچھا ہے، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہے مجھے بالکل پسند نہیں آیا، رائٹ، یا یہ کہ یہ تمہیں سوٹ نہیں کر رہا، پلیز آئندہ سے یہ نہ پہننا۔ تو کہہ سکتا ہے کہ بھئی کلر تو بہت پیارا ہے، چلیں بیوی کا دل رکھ لیں، آج وہ اپنی مرضی کا ایک کپڑا پہن کر خوش ہو جائے۔ تو یہ بجائے اس کے کہ کسی کو یہ کہیں کہ آپ بہت عجیب لگ رہے ہیں، ہم یہ کہیں آپ بہت دلچسپ شخصیت ہیں، ٹھیک ہے، تو اگلا خوش ہو جائے گا اور ہرٹ بھی نہیں ہوں گے۔ سوفسٹیکیٹڈ مینر میں آپ نے شر کا دروازہ بند کیا۔ پھر اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ دین میں اعتدال کا ہمیں سبق ملتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توریہ دین کے اعتدال کی علامت ہے، جھوٹ سے بھی بچا لیتا ہے اور آپ کی ضرورت کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ مثال، سیدھا جھوٹ بولنے کی بجائے دوہرے مفہوم والا جملہ بول دینا تاکہ بات مکمل بھی ہو جائے اور کوئی کلیش کی شکل بھی نہ پیش آئے۔ صالحین کی سنت بھی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم توریہ کو سچ کا ایک دروازہ ہی سمجھتے تھے، یعنی وہ اس کا استعمال کر لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام ضرورت کے وقت کنایہ دار الفاظ کا استعمال کرتے تاکہ جھوٹ سے بچ سکیں۔ تو یہ ہے توریہ جس کے بارے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی کہ ہمارے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اپنی شریعت کی جو تعلیمات ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی صحابہ کرام کی، وہ یہ کہ توریہ کر لیا جائے۔ اور اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی یہ تربیت کی کہ اگر تم میں سے کسی کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ایسا تعلق ہے کہ جس میں کوئی گناہ حائل ہے اور وہ گناہ تم نے چھپ کر کیا تھا، تو اس کا ذکر اپنی زبان سے نہ کیا جائے، بلکہ اس کو چھپ کر اس کی توبہ کر لی جائے۔ جس چیز پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے اس کو اپنی زبان سے ظاہر نہ کیا جائے۔ تو اس حوالے سے پہلے میں آپ کے ساتھ حدیث شیئر کرتی ہوں۔ حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اصاب من هذه القاذورات شیئا، تم میں سے جس کسی کو اللہ تعالیٰ کی کبیرہ گناہوں یا نافرمانی سے واسطہ پڑا ہو، فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ نے جو پردہ اس پہ ڈال دیا ہے اب وہ اس کو ظاہر نہ ہونے دے۔ اب اس کو کیسے ظاہر نہ ہونے دے، آئیے ذرا ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں کہ علماء کرام اس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ ظاہر اس لیے نہ ہونے دے کہ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اسے زبان پر نہ لایا جائے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کو بتایا جائے کہ مجھ سے کبھی یہ غلطی ہوئی تھی، اس میں سود لینا بھی شامل ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے اور ہمیں محفوظ رکھے، زنا بھی شامل ہو سکتا ہے کسی سے کبھی دوستی رہی ہو جو کہ حرام دوستی یا حرام تعلق کی ایک شکل ہے، لیکن اگر اللہ نے پردہ ڈال دیا اور اس کا کسی کو پتہ نہیں چل سکا، اب اسے سب کے سامنے ذکر نہ کیا جائے، کیونکہ گناہ کا ذکر کرنے کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ اس میں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ معاشرے کو بگاڑ سے بچانا ہے، کیونکہ اگر لوگ گناہ کو ظاہر کرنے لگیں گے تو سننے والے اسے معمولی سمجھنے لگتے ہیں، اچھا اس نے بھی کیا تھا تو ہم کر لیں گے تو کیا ہو گیا، وہ ہمارے دادا ابا کہہ رہے تھے کہ آپ کے ابا جان یہ کیا کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے ہم بھی کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ کار غلط ہے، اور چھپانے میں حکمت یہ ہے کہ برائی عام نہ ہو، لگے یہی کہ اس طرح کی برائی کرنا بہت بری بات ہے۔ گناہ پر فخر نہ کرنا، بعض لوگ اپنے گناہوں کو فخر سے بتاتے ہیں کہ یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، ہم یہ کر لیا کرتے تھے، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، حدیث ہمیں اس سے روکتی ہے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ اصلاح کا موقع دینا، اگر گناہ چھپا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس پہ پردہ ڈال دیا ہے، تو اس سے انسان کو اپنی اصلاح کا موقع مل جاتا ہے۔ اگر اسے ظاہر کرے گا تو مزید بدنامی ہوگی اور گناہ کے راستے پر چلتا چلا جائے گا۔
جو شخص اپنے گناہ چھپاتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے وہ دراصل اپنے اللہ کو اپنا نگران سمجھ رہا ہے، اور یہ ایمان کی علامت ہے۔ پھر اسی طرح سے سماجی آفت سے بچاؤ۔ اگر کوئی اپنے گناہ بیان کرنے لگے تو معاشرہ برائیوں کے تذکرے سے گندہ ہو جائے، اس لیے پردہ پوشی معاشرتی پاکیزگی کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسا سچ بولنے سے بھی ہمیں روکا گیا ہے۔ اپنی کوئی بات جس پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے، اب اس پر خاموش رہیں اور اس کو دہرائے نہیں۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں سوشل میڈیا پہ دیکھتی ہوں کوئی خاتون آ کے یہ بیان دے دیتی ہے کہ میرے ساتھ بچپن میں جو ہے وہ بدفعلی کی گئی تھی، ڈرائیور نے کر دی تھی، کک نے کر دی تھی۔ ایک تو اس کو ویسے ہی کرنا بری بات ہے، اوپر سے سوشل میڈیا پہ بہت سارے اممیچور ذہن پڑھنے والے، دیکھنے والے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اچھا یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے، اور پھر ایک ایسا ٹاپک سوسائٹی میں سٹارٹ ہو جاتا ہے جس پہ ہر کوئی بولنے لگتا ہے، اور ہمارے اممیچور بچے جو ہیں وہ اس سے غلط میسج بھی لے سکتے ہیں۔ تو جن باتوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے انہیں سب کے سامنے بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی ناپسند کیا ہے کہ اگر کسی سے تنہائی میں کبھی کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ اس غلطی کا ذکر سچ بول کے اپنی زبان سے سب کے سامنے کرے۔ تو اس حوالے سے زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، اور اپنی ایسی باتوں کو سب کے سامنے نہ لیا جائے۔ اب ہم آتے ہیں اس حدیث کی طرف کہ جہاں پر رخصتوں کی بات کی گئی ہے کہ 3 حالتیں ایسی ہیں کہ جس میں جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے بقدر ضرورت، بوقت ضرورت۔ یہ نہیں ہے کہ پھر اب بیوی کے ساتھ جھوٹ ہی بولنا شروع کر دیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ کون سی ہے؟ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس کو راضی کر سکے، تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے کہ تم میرے لیے بہت قیمتی ہو، اس میں کوئی انکار والی بات نہیں ہے۔ شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر بہت قیمتی رشتہ ہے، اور ہم اپنے ہر رشتے کو بہت قیمتی ہی سمجھتے ہیں۔ بہن بھائی کا رشتہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے۔ یا یہ کہ شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ میں تم سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ماں سے زیادہ محبت کرتا ہو، لیکن اس کے باوجود اگر بیوی کے سامنے یہ کہہ دے گا کہ میں اپنی ماں سے تم سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تو یقیناً پھر گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ تو اسے چاہیے جب والدہ کے پاس بیٹھے تو والدہ کو اپنی محبت کا یقین دلائے، اور جب بیوی کے پاس بیٹھے تو بیوی کو اپنی محبت کا یقین دلائے، تاکہ دونوں خواتین مطمئن رہیں اور دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے کوئی پرابلم نہ ہو۔ پھر اسی طرح سے اس کا جو آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ایک محبت کا اور الفت کا رشتہ جو ہے وہ برقرار رہے۔ اور اس حوالے سے ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ تاریخ سے شیئر کرتی ہوں کہ جس میں ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا میں تمہیں خدا کی قسم ڈالتا ہوں، تم مجھے بتاؤ کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ ایسے مشکل مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، حالانکہ اس طرح کی بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ تو خاتون سوچتی رہی اور کہنے لگی اب چونکہ تم نے مجھے خدا کی قسم ڈالی ہے تو میں تمہیں صاف بتا رہی ہوں کہ مجھے تم سے کوئی محبت نہیں ہے۔ ہاں میں تمہارے ساتھ رہتی تو ہوں، یہی وجہ ہے ہمیں توریہ سکھایا گیا ہے۔ خاتون نے کہا بالکل نہیں۔ اب وہ شخص غصے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کے بیوی کی شکایت لگائی کہ دیکھیں میں اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتا ہوں، ہر چیز اس کی پوری کرتا ہوں، اور میرا یہ خیال تھا کہ یہ مجھے کہے گی کہ میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ بڑھ کے، آپ کو پتہ ہے ہم انسان تعریف کے بڑے بھوکے ہوتے ہیں، خوشامد اور چاپلوسی کا ہم کیوں شکار ہو جاتے ہیں؟ تو میاں بیوی کو بھی اجازت ہے آپس میں خوشامد اور چاپلوسی کر لیں۔ آفس اسسٹنٹ ہمارے ہسبینڈ کو یہ کبھی نہیں کہے گی آج کے کپڑے آپ کو اچھے نہیں لگ رہے، وہ ہمیشہ یہی کہے گی سر آپ جو بھی کپڑا پہنتے ہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ تو بیوی بھی یہی کر لیا کرے، بیوی بھی شوہر میں کیڑے نکالنے کی بجائے اس کی ہر چیز پہ کہا کرے اعلیٰ اور بہت اعلیٰ، اسے اجازت ہے، تاکہ ان کے آپس میں جو رشتہ ہے وہ برقرار رہے۔ وہ تلخ سچ جو میاں اور بیوی کے رشتے کو زہر بنا دے اور بچوں کی زندگی کو اجیرن بنا دے، اس کی بجائے توریہ اختیار کر لینا مناسب ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس نے آ کے شکایت کی، میرا یہ خیال تھا کہ خاتون خانہ مجھے یہ کہیں گی، انہوں نے تو مجھے کہا ہے کہ مجھے تم سے کوئی محبت نہیں ہے۔
تو میں آپ کے پاس اپنی بیگم کی شکایت لے کے آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاتون کو بلا بھیجا، خاتون سے پوچھا آپ نے اپنے شوہر کو یہ بات کہی ہے کہ میں تم سے بالکل محبت نہیں کرتی؟ تو خاتون انتہائی سادگی اور معصومیت سے بولی، اے امیر المومنین، انہوں نے مجھے اللہ کی قسم ڈالی تھی، تو اب میں جھوٹ کیسے بولتی؟ تو میں نے سچ بول دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ بولا جو کہ بہت اہم ہے ہم خواتین کی تربیت کے لیے، لیس کل البیوت تبنی علی الحب، ہر گھر محبت ہی کی بنیاد پر نہیں چل رہا، ولیکن الناس یتعاشرون بالاسلام والاحساب، بلکہ اسلام کے آداب، اخلاقی ذمہ داریاں اور خاندانی رشتوں کا لحاظ بھی گھروں کی بنیاد ہوتی ہے۔ ہر گھر محبت کی بنیاد پر نہیں چلتا، بلکہ اسلام کے آداب کو سامنے رکھتے ہوئے بھی چلتا رہتا ہے، اخلاقی ذمہ داریوں کی وجہ سے بھی چلتا ہے، اور خاندانی رشتوں کا لحاظ گھروں کی اصل بنیاد بنتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اس سے جھوٹ بول لیتی، کیونکہ گھر صرف محبت کی وجہ سے نہیں چلتے۔ اب یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ہر گھر محبت پر نہیں بنتا، لوگ اسلام کے اخلاقی اصول اور خاندانوں کی وجہ سے بھی آپس میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو ذرا اس کی مزید ہم وضاحت سمجھ لیتے ہیں۔ پہلے نمبر پر تو ہمیں یہ سمجھ آنی چاہیے کہ محبت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، کبھی اس کا انڈیکس اوپر چلا جاتا ہے، جیسے ہمارا شوگر لیول، بلڈ پریشر لیول اوپر نیچے ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہماری اپنی سگی اولاد کے ساتھ بھی، حتیٰ کہ ہمارے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی، حتیٰ کہ اپنے والدین کے ساتھ بھی ہماری محبت اور پیار کا انڈیکس لیول اوپر نیچے، اور بعض اوقات غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہی نیچے جاتا رہتا ہے۔ خوش فہمیوں میں اوپر بھی کبھی چلا جاتا ہے، لیکن غلط فہمیاں ہمیں زیادہ ہوتی ہیں، وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ تو ہر شادی شدہ زندگی یا گھرانہ لازمی طور پر محبت ہی پر قائم نہیں ہوتا۔ بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان وہ رومانوی محبت یا جذباتی کشمکش نہیں ہوتی جو عام طور پر سمجھی جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب یہ گھر نہیں چل سکتا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بات اس خاتون کو سمجھائی۔ تو وہ یہ کہہ سکتی تھی، محبت کی بات کو ٹال کے وہ یہ کہہ سکتی تھی، دیکھیں میں تو فخر کرتی ہوں کہ آپ کا تعلق اتنے شاندار قبیلے سے ہے، تو میرا اور آپ کا تعلق تو بڑا اچھا چل سکتا ہے۔ تو خاتون نے سمجھا شاید صرف محبت ہی کی بات ہو تو گھر چل سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سمجھایا اسلام کی بنیاد، گھروں کو قائم رکھنے کے لیے محبت کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بنیاد اسلام کے اصول ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مرد کو یہ تاکید کی ہے کہ کسی مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں کہ مسلمان عورت سے بیوی ہونے کے ناطے نفرت کرے۔ اگر تمہیں ان کی کوئی عادت ناپسند ہو تو ان کی اچھی عادتوں پر غور کرو اور ان سے دل میں بغض نہ رکھو، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ ان کا ایک رشتہ اسلام کا بھی ہے، ایک رشتہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے بھی ہے، لہٰذا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا دراصل اسلام کو اسٹرینتھن کرتا ہے اور اسلام کی وجہ سے تمہارا گھر چلتا رہے گا۔ تقوی یعنی ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرتے رہنے سے بھی گھر چلتا ہے۔ اللہ کا خوف، عدل و انصاف، تو کبھی ہم اپنے درمیان محبت محسوس کرتے ہیں، کبھی خاندان کی وجہ سے ہم چلتے رہتے ہیں، مثلاً بچوں کی وجہ سے چلتے رہتے ہیں، ورنہ تو جس لمحے غصہ آئے کئی دفعہ ایک دوسرے کو چھوڑ کے چلے جائے۔ انسان شدید غصے میں بھی یہ سوچتا ہے کہ نہیں، پھر بھی اس گھر کو چلانے کے لیے میرے پاس بہت ساری اور فیکٹرز ہیں، صرف ایک فیکٹر نہیں ہے۔ چلے آج وقتی طور پر اس کو غصہ آ گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ میری باقی ساری ذمہ داریاں تو پوری کر رہا ہے، یا چلو اور جگہوں پہ کوتاہی کر گئی ہے، تو یہ میرے بچوں کا باپ، جو پروٹیکشن یہ اپنے بچوں کو دے گا کل کو کوئی اور نہیں دے سکتا۔ تو بعض اوقات بچے آڑے آ جاتے ہیں، بعض اوقات خاندان کی عزت آڑے آ جاتی ہے کہ نہیں، اگر میں نے کوئی انتہائی قدم اپنی زندگی میں اٹھایا تو کل کو میری اور میرے شوہر کی سوسائٹی میں کوئی عزت نہیں رہے گی، لوگ کہیں گے یہ اس خاندان کے لوگ تھے اور انہوں نے تو بالکل ہی ڈفرینٹ انداز میں ریئیکٹ کیا ہے۔ تو پھر ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری، اللہ تعالیٰ کا خوف، اسلامی رشتہ، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے گھر مضبوط رہتے ہیں اور گھر چلتے رہتے ہیں۔ تو نسب اور خاندان کا لحاظ یعنی رشتے ناطے اور معاشرتی ذمہ داریاں انسان کو مجبور رکھتی ہیں کہ وہ رشتے کو چلائے رکھے، بالکل ایسے جیسے ہم اپنے بہن بھائیوں سے وقتی طور پر ناراض بھی ہو جائیں تو انہیں چھوڑ تو نہیں سکتے، ماں باپ سے ناراض ہو جائیں تو ان کو چھوڑ تو نہیں سکتے۔ تو ہر لمحے ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے لیے کشش کے سٹینڈرز بدلتے رہتے ہیں۔
کبھی ہم محبت سے چند دن گزارتے ہیں، چند دن سمجھوتے سے گزارتے ہیں، پھر چند دن اپنے آپ کو سمجھا کے گزارتے ہیں، چند دن بیوی اپر ہینڈ رکھتی ہے تو میاں نیچے کر کے وقت، اور چند دن میاں اپر ہینڈ رکھتا ہے تو بیوی پھر طاق میں رہتی ہے کہ اب کب اس کی باری آئے گی، لیکن ہم گھر کو کسی نہ کسی شکل میں چلاتے رہتے ہیں، اور خاندان، بچوں، سماج اور اپنی عزت کے خیال سے صبر اور تحمل سے ہم کام لیتے ہیں۔ بہت سارے گھروں میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محبت کم یا ختم ہو جاتی ہے، مگر دینداری، اولاد کی تربیت، خاندان کا وقار، باہمی ذمہ داریوں کے احساس کی وجہ سے میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ یہی رویہ دراصل اسلام کے مطابق ہے، اور یہی معاشرتی استحکام کا باعث بنتا ہے، اور یہی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جو گھر ہیں وہ صرف محبت کے اوپر نہیں چلتے، اور شوہر کو بھی سمجھایا کہ بھائی آئندہ آپ نے اپنی بیوی سے اس طرح کا کوئی سخت سوال نہیں کرنا، اور اسے قسم بھی نہیں ڈالنی کہ بھائی تمہیں خدا کی قسم ہو تم مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں کرتی، اور اس طرح ان دونوں کو سمجھا کے بھیجا۔ اب ہم آتے ہیں حدیث کے اگلے حصے کی طرف کہ بیوی سے جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے، تو اس کا علماء کرام یہ کہتے ہیں کنڈیشنل ہے، صرف میاں اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں، دکھ دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے حقوق کھانے کے لیے آپس میں جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے، یہ جو شریعت نے ہمیں اتنی سی گنجائش دی ہے کہ اس سے میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی کہ شوہر بیوی سے محبت جتانے میں جھوٹ بول سکتا ہے، مثلاً اس سے یہ کہے کہ میرے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت عورت تم ہو، چاہے وہ حقیقتاً خوبصورت نہ بھی ہو۔ اچھا، ایک اور بات ذہن میں رکھیں، خوبصورتی کا سٹینڈرڈ بھی ڈیفرنٹ ہے۔ کچھ لوگ شکل و صورت کی خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، کچھ کردار کی خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، کچھ عادتوں کی خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ جب شوہر یہ جواب دے کہ میرے لیے تم دنیا کی خوبصورت ترین خاتون ہو، اس کی مراد کردار اور عادتیں ہوں، اور خاتون یہ سمجھ رہی ہو کہ میں فزیکلی بہت خوبصورت ہوں، تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی اجازت شوہر کو اور بیوی کو ایک دوسرے کے، اور واقعی میں نے دیکھا ہے بہت ساری جگہوں پر ایک دوسرے کی اچھی عادتوں کی وجہ سے وقت گزرتا رہتا ہے، شکل و صورت نہ بھی اچھی ہو لیکن اگر عادتیں اچھی ہیں تو یو فیل کمفرٹیبل، اور پریکٹیکل لائف میں شکل و صورت کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ خاتون کی اور مرد کی عادتیں جو ایک دوسرے کی کیئر کرنے کی اور احساس کرنے کی ہوتی ہیں، وہ ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لے کر چلتی ہیں۔ اس سے بیوی کے دل کو سکون ملتا ہے، اور ازدواجی زندگی کے لیے سکون بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر کھانا ذائقے میں کم بھی ہو تو یہ کہنا تمہارے ہاتھ کا کھانا سب سے زیادہ مزیدار ہوتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اختلافات میاں اور بیوی کے کم ہو جاتے ہیں، چھوٹے اختلافات محبت بھرے الفاظ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بیوی پوچھے میری بات صحیح تھی تو شوہر کہے بالکل ہم آپ کی بات ٹال سکتے ہیں، تو جھوٹ بھی نہیں بولا اور بات بھی ہو گئی اور بیگم بھی خوش ہو گئی۔ بیوی کا دل ٹوٹنے سے بچ جاتا ہے، سخت سچائی بعض اوقات دل دکھا دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر بیوی کہے کیا میں تمہارے لیے سب سے زیادہ اہم نہیں ہوں، تو کہہ دینا بالکل کیوں نہیں بھائی، اس پہ کوئی رائے دو ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے بیوی کو اس طرح سے خوش کر دینا۔ گھریلو سکون قائم رہتا ہے، خوشگوار ماحول میں دونوں آسانی سے زندگی گزارتے ہیں، بالکل ایسے جیسے آفس اسسٹنٹ اپنی جاب بچانے کے لیے اپنے باس کے آگے پیچھے بھی پھرتی ہے اور کبھی اس کی کسی بات سے روگردانی نہیں کرتی، ہمیشہ اس کو یہی باور کراتی ہے دنیا کے سب سے اچھے باس آپ ہیں، آپ کا ہر لباس خوبصورت ہے، آپ کے بغیر یہ آفس چل ہی نہیں سکتا، تو وہ خوشامد اور چاپلوسی سے کام چلاتی ہے اپنے رزق کی خاطر۔ تو ہمارا مقصد تو اس سے زیادہ بڑا ہے، اور وہ اپنے گھر کو بچانا اور اپنے بچوں کو بچانا ہے۔ پھر اسی طرح سے خوش اخلاقی برقرار رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے۔ آپ خود سوچئے کہ اگر آپ نے بہت محنت کے ساتھ کوئی کھانا بنایا ہو اور ٹیبل پہ جب آپ لگائیں اور بچے اور شوہر اس میں سے کیڑے نکال کے اٹھ جائیں تو کتنا ہم ہرٹ فیل کرتے ہیں کہ شدید گرمی میں میں نے اتنے گھنٹے کچن میں لگائے اور اس کے بعد جو ہے وہ میرے کھانے کو کسی نے پسند ہی نہیں کیا، اور بلکہ خاتون کو کئی دن تک دکھ رہے گا، کاش میں اتنی محنت کسی ایسی ڈش پہ کر لیتی مجھے پتہ چلے ان کو کیا پسند ہے۔ جھگڑوں سے بچاؤ ہوتا ہے، اکثر جھگڑے معمولی باتوں سے شروع ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بیوی ناراض ہو اور کہہ دے تمہیں میری پرواہ نہیں، تو آگے سے شوہر کہے نہیں تم ہی تو میری سب سے بڑی فکر ہو،
تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن اگر آج کسی کہتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہاں سے تم چلی جاؤ، نکل جاؤ، تو آپ خود سوچیے کہ کتنا ایک گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. پھر میاں بیوی میں اعتماد بڑھتا ہے. مثال کے طور پر اگر شوہر کہتا ہے میں ہمیشہ تم پر بھروسہ کرتا ہوں اور اس سے مشورہ بھی لے لے تو بیوی خوش ہو جاتی ہے. پھر ازدواجی تعلق میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے آج تم پہلے سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی ہو، پتہ ہے آج عید کا دن ہے، اس نے کپڑے پہنے ہیں، یہ صبح سے اٹھ کے کچن میں گئی ہے، تھکی ہے، اس نے کام کیا ہے، ہم سو رہے تھے، تو ایک اپریسیشن کا جملہ کہ آج تو تم مجھے پہلے سے بھی زیادہ اچھی لگ رہی ہو. کوئی حرج نہیں، موقع ایسا ہے، اس نے محنت کی ہے، اس کا دل رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسلام کا مزاج رحمت ہے. مثال کے طور پر بیوی سے کہا جائے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے کہا جائے اللہ نے تمہیں میرے لیے چن لیا ہے تو مجھے بھی پسند ہو، تمہیں اللہ نے میرے مقدر میں لکھا لہٰذا تم مجھے پسند ہو. پھر اس کا اولاد پر اچھا اثر پڑتا ہے. گھر کا جو پازیٹیو انوائرمنٹ ہوتا ہے اس سے بچے اچھا اثر لیتے ہیں. میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ جس انداز میں رہتے ہیں بچے اسی طرح کل کو اپنے اسپاؤسز کے ساتھ، اپنے میاں بیوی کے ساتھ اسی انداز سے رہیں گے، کیونکہ انہوں نے ماں اور باپ کو دیکھا تھا کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے اچھے الفاظ کا استعمال کرتے تھے. صبر اور برداشت میں اضافہ ہوتا ہے. محبت بھرے جملے سن کر بیوی ہر مشکل سہ لیتی ہے، تنگی ترسی برداشت کر لیتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ میرے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے، وہ مجھے سمجھتا ہے، اہمیت دیتا ہے، اور وہ اس بات کو مانتا ہے کہ میری وجہ سے گھر بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے. خاندان میں سکون رہتا ہے. مثال کے طور پر چھوٹے جھگڑوں سے بچنے کے لیے نرم بات کر دی جائے، تمہارے بغیر یہ گھر خالی خالی لگتا ہے، اور لگتا بھی ہے. گھر میں ایک بچہ بھی نہ ہو تو محسوس ہوتا ہے کہ گھر کے لوگ کہاں ہیں. ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ ایثار ہے کہ شوہر بیوی کے جذبات کے لیے اپنی حقیقت چھپا لیتا ہے. مثال کے طور پر اگر اس کے کپڑے پسند نہ بھی آئیں تو یہ کہنا کہ کلر تو بہت پیارا ہے. ڈیزائن کی بات نہ کرے اور اس پہ بھی نہ کرے کہ تمہیں جچ رہا ہے کہ نہیں جچ رہا، یہ کہہ دے کلر بہت پیارا لگ رہا ہے، اور اس سے ازدواجی رشتہ مضبوط رہتا ہے. مثال کے طور پر اگر شوہر بیوی کو لمبے عرصے کے بعد بیوی گھر آئے تو اسے کہے میں سارا وقت تمہیں یاد کرتا رہا، تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ان کو سکھائیں نا، دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ بنتا ہے. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی باتیں کرنے سے دل قریب ہوتے ہیں. مثال کے طور پر بیوی کو یہ کہنا کہ تم میری زندگی کی سب سے قیمتی دولت ہو. شوہر کی دانش مندی ظاہر ہوتی ہے. عقل مندی یہ ہے کہ تعلق نہ توڑے جائیں، تعلقات کو پرورش دینا، تعلقات کو چلائے رکھنا عقل مندی ہے، تعلقات کو خراب کر دینا عقل مندی نہیں ہے. لہٰذا اگر بیوی پوچھے کیا میں بری لگتی ہوں تو کہنا نہیں تم مجھے آج بھی پہلے جیسی ہی لگتی ہو. تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ بیوی کو یہ کہہ دیا جائے. پورا معاشرہ خوشگوار بنتا ہے. ظاہر گھروں کے اندر جب میاں اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے میٹھے الفاظ میں ہرٹ نہ کرنے والی گفتگو کریں گے اور ایک دوسرے کو ذہنی طور پر اذیت نہ دینے والے الفاظ کو ترک کریں گے تو اس سے پورا معاشرہ خوشگوار ہوتا ہے. اور جو ہے محبت بھری شادی جو ہے اور محبت بھرا گھر کا ماحول، ایک دوسرے کو عزت کے ساتھ بلانے والا جو ماحول ہے، اس سے بچوں کی تربیت بہت اچھی ہوتی ہے اور بچوں کی بھی لرننگ ہوتی ہے کہ کل کو ہم نے اپنی زندگی میں کس طرح سے اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے، جس بیٹے نے اپنے گھر میں اپنے باپ کو اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے دیکھا ہوگا وہ کل کو اپنی بہنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے گا اور اپنی بیوی کے ساتھ بھی اور بیٹی کے ساتھ بھی. لیکن اگر آج یہ صورتحال ہو کہ والد صاحب ہر وقت ڈنڈا اٹھائے رکھتے ہیں تو کل کو بیٹے کا بھی ذہن یہ ہوگا کہ جب میری بیوی گھر پہ آئے گی تو میں نے ہر وقت کوڑے اٹھائے رکھنا ہے. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے پہلے حصے کا مطلب ہے. انشاءاللہ ہم باقی حدیث کو اگلے سیشن میں مکمل کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام جو اسلام کی تعلیمات ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو سیکھنے کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ان تمام چھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.